السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج کا دن میرا بہت زیادہ ہیکٹک تھا، کیونکہ پہلے تو صبح بچوں کو اسکول بھیجنا، پھر اس کے بعد میں خود آفس گئی اور آفس سے میں نے ہاف ڈے کی لیو لی اور میں چلے گئی بازار۔ میں نے اپنے کمرے کے لیے نیو پردے دیے تھے بنوانے کے لیے، تو مجھے وہ اٹھانے تھے، تو میں نے سوچا میں خود آ جاؤں، کیونکہ ڈیزائن وغیرہ سب کچھ میں نے دیا تھا تو ہسبینڈ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو میرے جب تک پردے پیک ہو رہے تھے اس ٹائم تک میں نے سوچا میں ویڈیو بنا لوں اور آپ لوگوں کے اس شاپ میں جو ہے جون سے پردے جون سی ویرائٹی ہے وہ دکھا دوں۔ اچھا، یہ کوشنز مجھے اتنے پیارے لگے، بہت ہی زیادہ اچھے تھے۔ میں نے سوچا کہ نیکسٹ منتھ انشاءاللہ اپنا بجٹ میں دیکھ کے انشاءاللہ لازمی خریدوں گی۔ میں یہاں بیٹھی ویٹ کر رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے میرے لیے چائے آ گئی، لیکن میں نے چائے نہیں پی کیونکہ دکان میں کافی رش تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا یہاں پہ چائے پینا۔ اس کے بعد جی میرے ہسبینڈ آ گئے، ہم لوگ جو ہے بچوں کو اسکول لینے کے لیے نکل گئے۔ اچھا، مجھے یہ بھی بہت زیادہ اچھا لگا، یہ میں نے خریدا کیونکہ ابھی سردی آنے والی ہے کوئٹہ میں، تو بچوں کے اسکول وغیرہ بند ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے۔ اچھا جی، یہ شام کو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا میری تھوڑی سی ہیلپ کروا دے، کھڑکیاں وغیرہ صاف کرنے کے بعد جو ہے ہم دونوں نے پردے لگائے۔ آپ لوگوں کو میرے تھمبنیل میں نظر آ رہا ہوگا، میں نے آپ لوگوں سے ایک وظیفے کا ذکر کیا نا۔ دیکھیں، سب کی زندگی میں اونچ نیچ تو آتی، دنیا میں کوئی بھی ایسا پرفیکٹ انسان نہیں ہے جس کی زندگی میں کبھی کوئی مشکلات نہیں آئی، چاہے جس بھی ریلیجن کا بندہ ہونا، کہ جب بھی مشکل آتی ہے تو ہم سب کو یہی ہے کہ بس اللہ ہے نا، مطلب سب کے جو ہے خدا ان کا نام ہی الگ ہے لیکن اللہ پاک تو ایک ہے نا۔ تو میری زندگی میں بھی ایک دفعہ ایسا موڑ آیا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا اور میں بالکل ہی نا امید ہو گئی تھی، بہت زیادہ میں نا امید ہو گئی تھی زندگی سے۔ تب ہی میری ایک فرینڈ ہے، وہ عالمہ ہے نا، تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا میں بہت زیادہ نا امید ہو گئی ہوں، تو مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نا زندگی میری ختم ہو گئی ہے، مجھے کہیں سے بھی کوئی جو ہے نا امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو سب سے پہلے جو میری فرینڈ ہے اس نے مجھے پہلا مشورہ یہ دیا کہ سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، کہ اگر یہ مشکل اللہ پاک آپ کی زندگی میں لائی ہے نا تو اللہ پاک ہی یہ مشکل آپ کی زندگی سے لے کے جائیں گے واپس۔ تو میں مطلب اس کی باتوں سے مجھے بہت زیادہ سکون ملا۔ پہلے تو ہوتے ہیں نا کچھ دوست جو آپ کو بہت زیادہ ان کے ساتھ رہ کے ان کی باتیں سن کے آپ کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے، تو اس نے مجھے سورہ یاسین کا وظیفہ بتایا تھا۔ سورہ یاسین کا میں نے یہ وظیفہ ایسا کیا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد نا میں نے 3 دفعہ اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد میں 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے میں دل سے اللہ پاک سے بہت ساری دعا مانگتی تھی کہ اللہ پاک آپ نے اگر اس آزمائش میں مجھے ڈالا ہے نا تو مجھے اس آزمائش سے نکالیں گے بھی آپ۔ اور جی اس کے بعد یہ کہ سورہ یاسین کے تو مطلب ویسے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اچھا، یہ وظیفہ جو ہے یہ مطلب آپ لوگوں نے یا 7 دن کرنا ہے یا 21 دن یا 40 دن، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی وظیفہ ہے کہ ایک ہی دن ایک ٹائم پہ ہی بیٹھ کے 41 دفعہ یاسین آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ، لیکن میرے خیال سے 41 دفعہ پڑھنے سے بہتر ہے، تو مطلب اس میں انسان تھک جاتا ہے۔ 1 دفعہ اگر عشاء کی نماز کے بعد اور نہ فجر کی نماز کے بعد اگر پڑھ لیا جائے تو وہ آسان بھی ہے، اور وہ مطلب وہ تسلی سے بھی کیا جا سکتا ہے اکیلے۔ تو اور بھی بہت سارے وظیفے ہیں، میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم شیئر کروں گی۔ اور ایک اور چیز، دن رات مطلب جس ٹائم بھی فری ہو تو استغفر اللہ اور ساتھ ہی ساتھ درود شریف کا ورد بھی کرنا ہے۔ اس سے آپ لوگ یقین مانیں نا، آپ لوگوں کی ایسی زندگی انسان کی بدل جاتی ہے نا، ایسے آپ کا کام ہو جاتا ہے نا چھٹکیوں میں، کہ اس کام کے بارے میں پہلے لگتا تھا کہ یہ کبھی میرا یہ کام نہیں ہوگا، یہ میری دعائیں کبھی قبول نہیں ہوگی، یا کبھی میں اس مشکل سے نہیں نکلوں گی، لیکن بس اللہ پاک کا ایسا کرنا ہوتا ہے نا کہ کام ایسے ہو جاتا ہے نا کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کا میرا ولاگ اور میرے کمرے کے پردے پسند آئے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔